یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ حدیث امام راضی نے لکھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا، اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے اور دل بھی کھل جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے 500 سال تک بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی۔ 500 سال بغیر ریاکاری کے عبادت کی، اور بیان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، 5 بولیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ہم مجالس میں جاتے ہیں، نہ محافل میں، تو لسٹ ملتی ہے، یہ چودھری صاحب نے صدارت ہے، انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے، تو یہ فلاں صاحب ہیں، ان کا بھی نام ہے۔ تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی محفل ہے، اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی۔ کوئی ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا؟ یہ ضروری ہے کیا؟ ویسے بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی محفل ہو اور میں کہوں کہ میں صدارت ہوں؟ یہ اچھا لگتا ہے کیا؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور میری صدارت۔ اس پر کبھی غور کریں۔ اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو کرنا تک نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، تو وہ عرض کرے گا، مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے ہیں میں نے، 500 سال۔ وہ مولوی صاحب میری طرح امام مسجد جو ہوتے ہیں، جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں، اب 80 ہو گئے ہیں۔ اور بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو چھوڑ، اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حاجت؟ 500 سال جس نے لگائے، بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ؟ تو رب کریم نے فرمایا، کوئی نہیں، چلو پھر انصاف کر لیتے ہیں، الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا،
بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر، بے بس، جو اب دے جاتا ہے شعور، جواب دے جاتا ہے شعور۔ پوچھ کبھی اس شخص سے جسے کہہ دیتا ہے ڈاکٹر، اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے، اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے۔ لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دیتا۔ ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ، وہ اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھتی۔ اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے فرمایا اب تولو۔ جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے، یہ تو ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکا، پکڑو اس کو اور دوزخ میں ڈالو۔ یہ کر کے کیا آیا ہے؟ پکڑو جہنم میں ڈالو اس کو، یہ کر کے ہی کیا آیا ہے؟ لے چلو اسے جہنم کی آگ میں۔ ترمذی شریف کے لفظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں بات ختم کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق سے راضی ہو جا، وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر تیرا پروگرام ہے لمبی چوڑی جائیدادوں کا تو پھر سجدے بھی لمبے کر، پھر لمبے کرنا تو بھی۔ یہ کیا بات ہوئی، آج جتنی تیری دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے، وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ بڑھا پھر تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفار کرنے لگا، کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی، استغفار کر رہا۔ تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں بھول گیا تھا، فرمایا چلو جو استغفار کرے تو میں ویسے ہی اسے معاف کر دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے بخش دو، اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔